آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کی داستان شجاعت سے متعلقہ ہے۔ ناظرین کرام، لہو سے وطن کی آبیاری کرتے ہوئے ازلی دشمن بھارت کی فوج پر اپنی شجاعت و بہادری کی داغ بٹھا کر شہید ہونے والے اور پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے جانباز ہیرو کیپٹن محمد سرور شہید 10 نومبر 1910 کو راولپنڈی کے علاقہ گجر خان کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے، اور کیپٹن محمد سرور شہید کا تقریباً سارا گھرانہ مذہبی اور دیندار تھا۔ ابتدائی تعلیم ضلع فیصل آباد کے گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول طارق آباد سے حاصل کی اور 1929 میں بلوچ ریجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور اپنا پہلا فوجی کورس مکمل کرنے اولڈ بلوچ سینٹر کراچی روانہ ہو گئے، جہاں وہ 2 سال تک مغربی سرحدی صوبے میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے رہے اور 1941 میں حوالدار بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرائیونگ کا کورس بھی مکمل کر لیا۔ 1942 میں ہنگامی کمیشن کے لیے ان کا نام چنا گیا۔ ٹریننگ کورس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ ڈون سے 19 مارچ 1944 کو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو کر نکلے اور 27 اپریل 1944 کو لیفٹیننٹ بنا دیے گئے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو 1946 تک کیپٹن سرور شہید پنجاب ریجمنٹ میں متعین رہے، اور پھر 1946 کو ان کو پنجاب ریجمنٹ سیکنڈ میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد شاندار فوجی خدمات کے پیش نظر 1946 میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، اور 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کیپٹن محمد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی، اور 1948 میں جب وہ پنجاب ریجمنٹ کے سیکنڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہیں کشمیر میں آپریشن پر مامور کیا گیا۔ 27 جولائی 1948 میں انہوں نے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا، اور اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور زخمی ہوئی، لیکن کیپٹن محمد سرور شہید پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ دشمن سے صرف 30 گز کے فاصلے پر پہنچے تو دشمن نے ان پر بھاری مشین گن، دستی بم اور مارٹر گنوں سے فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور زخمی ہوئی۔ جو مجاہدین کی تعداد میں کمی آتی گئی، ان کا جوش و جذبہ بڑھتا گیا، اور کیپٹن محمد سرور شہید نے ایک توپچی کی گن کو خود سنبھالا اور دشمن پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب دشمن کا مورچہ صرف 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس موقع پر اچانک انکشاف ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا ہے، اور کیپٹن سرور اس غیر متوقع صورتحال سے بالکل ہراساں نہ ہوئے اور برابر دشمن پر فائرنگ کرتے رہے۔ اس دوران میں اپنے ہاتھ سے دستی بم ایسا ٹھیک نشان پر پھینکا کہ دشمن کی ایک میڈیم مشین گن کے پرخچے اڑ گئے، مگر اس حملے میں ان کا دایاں بازو شدید زخمی ہو گیا، مگر وہ مسلسل حملے کرتے رہے، اور انہوں نے ایک ایسی برین گن کا چارج سنبھال لیا جس کا جوان شہید ہو چکا تھا۔ چنانچہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 6 ساتھیوں کی مدد سے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا، اور کیپٹن محمد سرور شہید گولیوں کی بارش برساتے ہوئے بہت دور تک نکل گئے۔ دشمن نے اس اچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا رخ کیپٹن سرور کی جانب کر دیا۔ یوں ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے میں لگی، اور اس طرح یہ بہادر سپاہی 27 جولائی 1948 کو آزاد کشمیر کے محاذ پر مادر وطن کی حفاظت اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مجاہدین نے جب انہیں شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید جس دن پیدا ہوئے تھے وہ عید کا دن تھا، اور جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں بھی جہاں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا، وہیں 1946 میں جب پاکستان میں باقاعدہ عسکری اور شہری اعزازات کا آغاز ہوا تو 27 اکتوبر 1959 کو انہیں حکومت پاکستان کا سب سے بڑا عسکری اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، اور انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ اعزاز ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے 3 جنوری 1961 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان کے ہاتھوں سے وصول کیا۔ لازوال شجاعت و بہادری کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کو پوری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے، اور انہوں نے اپنے ملک اور کشمیر کے لیے جو بھی گولی کھائی وہ ہمارے اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے
کہ ہم نے پاکستان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔